السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم کا نارویجن ہم منصب سے رابطہ، فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ناروے کا فیصلہ دوسرے ممالک کو بھی پیروی کرنے کی ترغیب دے گا۔ پاکستان تائیوان پر چینی موقف کی اصولی حمایت کرتا رہے گا۔ چینی شہریوں پر حملے میں افغان سرزمین استعمال ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ افغان عبوری حکومت کے ساتھ دہشت گردی کا معاملہ اٹھایا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کون سی طاقتیں چین اور پاکستان کے تعلقات خراب کرنا چاہتی ہیں۔ IMF کی پاکستان کو مل کر کام کرنے کی یقین دہانی۔ مراعات یافتہ طبقے سے ٹیکس کی منصفانہ وصولی کی تجویز۔ IMF کا دودھ گوشت کی قیمتیں مارکیٹ پر چھوڑنے کا مطالبہ۔ کہ الیکٹرک روز اول سے آج تک ایک بے لگام گھوڑا بنا ہوا ہے۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ بجلی کی فراہمی والے ادارے اجتماعی سزا نہیں دے سکتے۔ بجلی کی فراہمی والے ادارے اپنے لالچ اور نااہلی کی سزا غریب عوام کو دیں۔ موہنجو داڑو میں پارہ 53 ڈگری کو چھو گیا۔ پنجاب میں آج درجہ حرارت 50 ڈگری تک جانے کا امکان۔ کراچی میں ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ رواں ہفتے سال کا گرم ترین ہفتہ ہو رہ سکتا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا امریکی سینیٹرز کے تنقیدی خط کا جواب۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ ہم کینیڈا کی دفاعی ضروریات کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ اسرائیل کو ICJ کے فیصلے پر عمل کرنے اور رفح میں آپریشن روکنے کی ضرورت ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ رفح میں فوجی کارروائیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ ہر کوئی بین الاقوامی قانون کے معاملے میں ان پر عمل کرے گا۔ ٹورنٹو میں یہودی ایلیمنٹری اسکول کے باہر فائرنگ کا واقعہ۔ پولیس نے یہودی اسکولوں اور عبادت گاہوں کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے واقعے کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ اسرائیل کی خیمہ بستی پر آگ و بارود کی بارش، 75 فلسطینی جھلس گئے۔ بچوں کی سربریدہ لاشیں برآمد۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا عالمی عدالت سے اسرائیل کے جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ۔ حماس نے تل ابیب پر ایک بار پھر راکٹوں کی برسات کر دی۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں ہوائی بگولوں نے تباہی مچا دی۔ 11 ہلاک۔ ٹیکساس میں طوفان و ہوائی بگولوں نے 7 افراد کی جان لے لی۔ ہزاروں افراد کو بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ناروے کے ہم منصب جوناس گہرسٹور سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کو سراہا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ناروے کے ہم منصب جوناس گہرسٹور سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رفح اور غزہ کے حوالے سے ICJ کے حالیہ فیصلے کا بھی خیر مقدم کیا اور اس پر مکمل اور مؤصل عمل درآمد کرنے، مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے حوالے سے 2 ریاستی حل کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم اور قابل تجدید توانائی سمیت مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس کے علاوہ رابطے میں رہنے اور جلد ہی ملاقات کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا ہے کہ ناروے کی طرف سے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا فیصلہ بہادر فلسطینی عوام کے لیے امید اور یکجہتی کا مضبوط پیغام دے گا جو اسرائیل کی بربریت اور ظلم و جبر کو برداشت کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ناروے کا فیصلہ دوسرے ممالک کو بھی پیروی کرنے کی ترغیب دے گا جس سے ریاست فلسطین کی اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت کی راہ ہموار ہوگی۔ شہباز شریف نے پاکستان اور ناروے کے درمیان ایک اہم رابطہ قائم کرنے اور دونوں ممالک کی اقتصادی ترقی میں
کردار ادا کرنے میں پاکستانی نژاد نارویجن باشندوں کے کردار کا اعتراف کیا اور اپنے نارویجن ہم منصب کو جلد از جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا ہے کہ عالمی برادری کو اپنی توجہ کشمیر کے مظلوم عوام کی حالت زار پر مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ گزشتہ 7.5 دہائیوں سے وحشیانہ قبضے اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کا شکار ہے۔ قبل ازیں اپنے ایک بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک چائنا پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان تائیوان کو عوامی جمہوریہ چین کا ناقابل تنسیق حصہ تسلیم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی اتحاد کے لیے پاکستان چینی حکومت کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ تائیوان میں نام نہاد انتخابات یا خود ساختہ حکومت کی منتقلی تائیوان پر حقائق تبدیل نہیں کرتی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ چینی شہریوں پر حملے میں افغان سرزمین استعمال ہوئی۔ افغان سرزمین استعمال ہونے پر ہمیں سخت تشویش ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ چینی شہریوں پر حملے میں افغان سرزمین استعمال ہوئی۔ افغان سرزمین استعمال ہونے پر ہمیں سخت تشویش ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ چین نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ چینی شہریوں پر پلان کر کے حملہ کیا گیا۔ پاکستان نے افغان عبوری حکومت کے ساتھ دہشت گردی کا معاملہ اٹھایا ہے۔ محسن نقوی نے مزید کہا کہ ابھی تک افغان عبوری حکومت سے اچھے نتائج نہیں آ رہے۔ ہم نے سرحد کی سیکیورٹی کو بھی بڑھایا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کون سی طاقتیں چین اور پاکستان کے تعلقات خراب کرنا چاہتی ہیں۔ دہشت گرد افغان عبوری حکومت کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ سرحدی علاقوں میں ٹی ٹی پی جیسے دہشت گردوں کو سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس بہت سے شواہد موجود ہیں۔ بشام حملے میں 5 چینی قتل اور 1 پاکستانی شہری شہید ہوا تھا۔ محسن نقوی نے کہا کہ چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے نئے SOPs بنائے ہیں۔ چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ اگلے مہینے وزیر اعظم چین کا دورہ کریں گے۔ نیکٹا کے سربراہ رائے طاہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چینی شہریوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بشام حملہ TTP نے کیا جس کے تمام شواہد موجود ہیں۔ 26 مارچ کو چینی انجینئرز کا قافلہ داسو جا رہا تھا۔ قافلہ داسو کی طرف رواں دواں تھا کہ کار میں بیٹھے خودکش بمبار نے خود کو اڑا لیا۔ انہوں نے بتایا کہ دھماکہ خیز مواد کار کے دروازوں میں فکس کیا گیا تھا۔ چینی انجینئرز کی بس دھماکے میں 150 فٹ گہرے نالے میں گر گئی تھی۔ حملے میں استعمال ہونے والی سلور کار کا ماڈل 2006 کا تھا۔ رائے طاہر نے مزید بتایا کہ گاڑی پاکستانی نہیں، یہ کار افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوئی۔ حملے کا سارا پلان افغانستان میں بنایا گیا۔ شواہد کے ساتھ آپ کو یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی اس کے لیے، جس کے اوپر ہمیں سنگین تشویش ہے۔ IMF نے پاکستان کو مل کر کام کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے اقدامات ناگزیر ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ IMF نے پاکستان کو مل کر کام کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے اقدامات ناگزیر ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان سے مذاکرات کے بعد عالمی مالیاتی فنڈ نے اعلامیہ جاری کر دیا جس میں کہا ہے کہ پاکستان نے IMF سے نئے قرض پروگرام کی باضابطہ درخواست کی، جس پر IMF کے مشن چیف نیتھن پارٹر کی زیر صدارت وفد نے پاکستان کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے 13 سے 23 مئی تک طویل مذاکرات کیے گئے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت آمدن بڑھانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے۔ پاکستان میں مراعات یافتہ طبقے سے ٹیکس کی منصفانہ وصولی ہونی چاہیے۔ IMF مشن نے پاکستان کی معیشت میں مستحکم گروتھ کے لیے مل کر کام کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ IMF ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام سے معیشت مستحکم ہوگی۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ایگریمنٹ کے تحت اہداف پر مکمل عمل درآمد کیا ہے۔ حالیہ پروگرام اور اہداف پر عمل درآمد ہونے سے آئندہ نئے قرض پروگرام کو سپورٹ ملے گی۔ اعلامیے میں کہا ہے کہ ملکی معیشت میں گروتھ اور استحکام کے لیے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے اقدامات ناگزیر ہیں۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے پالیسی اینڈ ایکسچینج ریٹ کو مناسب سطح پر رکھنا ہوگا۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان میں توانائی کی اصلاحات اہم ترین ضرورت ہیں۔ توانائی کی پیداواری لاگت کم کرنے اور مہنگائی کے کنٹرول ہونے تک سخت مانیٹری پالیسی استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ سرکاری کارپوریشنز کی کارکردگی بہتر بنانے سمیت سرکاری کارپوریشنز کی نجکاری کی ضرورت ہے۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ کلیکٹریٹ روز اول سے آج تک ایک بے لگام گھوڑا بنا ہوا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ الیکٹرک روز اول سے آج تک ایک بے لگام گھوڑا بنا ہوا ہے۔ سندھ اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ بیلنس شیٹ نکالیں، دیکھیں کہ بجلی کی فراہمی کے ادارے کتنا منافع کما رہے ہیں۔ معاہدے کے تحت الیکٹرک کو کمائی کا 1% حصہ نیٹ ورک بڑھانے اور ٹھیک کرنے پر خرچ کرنا ہے۔ بارش ہو یا گرمی الیکٹرک کے فیڈر ٹرپ کر جاتے ہیں۔ سندھ اسمبلی نے پچھلے دنوں قرارداد منظور کی کہ بجلی کی فراہمی والے ادارے اپنا قبلہ درست کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی کی فراہمی والے ادارے اجتماعی سزا نہیں دے سکتے، یہ آئین و قانون کی خلاف ورزی ہے۔ بجلی کی فراہمی والے ادارے میٹر ریڈنگ کے بجائے محض اندازوں پر بل بھیجتے ہیں۔ عوام بل لے کر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بل کم نہیں کر سکتے، قسطیں کر سکتے ہیں۔ سندھ کے دیہی علاقوں 100 گھروں میں 10 ڈیفالٹر ہونے پر PMT اتار کر لے جاتے ہیں۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ الیکٹرک ہیسکو سیپکو آئین کے سراسر خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آئین کی خلاف ورزی پر قانون حرکت میں آئے گا۔ اسمبلی میں بل پاس ہونے پر الیکٹرک نے خط لکھ دیا کہ حکومت کی طرف ہمارے واجبات ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بجلی کی فراہمی والے ادارے اپنے لالچ اور نااہلی کی سزا غریب عوام کو دیں۔ عام عوام گرمی کی لہر کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ امتحانی مراکز کو بھی بجلی فراہم نہیں کی جا رہی۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ دنیا کے کسی ملک میں بغیر رجسٹرڈ گاڑی نہیں چلتی۔ ہمارے ملک میں 6 سال تک بغیر رجسٹرڈ گاڑی چل رہی ہوتی ہے۔ رجسٹرڈ کرائے بغیر گاڑی اب سڑک پر نہیں چلے گی۔ گاڑی کی رجسٹریشن اور ٹیکس وقت پر جمع کرایا جائے تو اہداف کا حصول ممکن ہے۔ ملک کے بیشتر میدانی علاقے شدید گرمی کی لہر کے زیر اثر ہیں۔ موہنجو داڑو میں پارہ 53 ڈگری کو چھو گیا۔ پنجاب میں پیر کو بھی ہیٹ ویو اور گرمی کی لہر برقرار رہنے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملک کے بیشتر میدانی علاقے شدید گرمی کی لہر کے زیر اثر ہیں۔ موہنجو داڑو میں پارہ 53 ڈگری کو چھو گیا۔ پنجاب میں پیر کو بھی ہیٹ ویو اور گرمی کی لہر برقرار رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دادو میں درجہ حرارت 51 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ سکھر اور سبی میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب کے ترجمان کا کہنا ہے کہ آج درجہ حرارت 45 سے 50 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بہاولپور، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان اور ملتان میں شدید ہیٹ ویو ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز خانپور میں درجہ حرارت 50، رحیم یار خان بھکر میں 49 جبکہ کوٹ ادو میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ PDMA کے ترجمان کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز لاہور سمیت میدانی علاقوں میں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ ہوا تھا۔ شہر قائد میں ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا گیا جس کا دورانیہ 3 روز تک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہیٹ ویو 29 مئی سے 31 مئی کے درمیان ہوگا اور اس دوران سمندری ہوائیں مستقل غیر فعال رہ سکتی ہیں۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری کے درمیان ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ بہاولپور میں درجہ حرارت 47، مٹھی اور سرگودھا میں درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ فیصل آباد، ساہیوال، نوکنڈی، جہلم، بنوں میں درجہ حرارت 45 جبکہ حیدرآباد میں 44 اور ٹنڈو الیار میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔